زندگی تکلیفوں کا نام ہے۔ یہاں خوشیاں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، اور اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہیں تو وہ اداسی ہے۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو، لیکن پتا ہے ایک بات جو پتھر پہ لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے اور جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، اور تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہوگی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے وقت سے بہتر ہوگا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم نے دعا مانگی اور تمہیں لگ رہا ہے کہ قبول ہوگی یا نہیں، مگر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ تمہاری نہ سن کر تمہیں تکلیف میں ڈالتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ تکلیف ایک وجہ ہوتی ہے میرے رب کی طرف سے، جو تمہیں صبر کرنے کا حوصلہ دیتی ہے، اور یہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہے، یہی التجاؤں کا جواب ہے، میرے رب کا جواب۔ وہ بھی یہی چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں دینے کے لیے راضی ہے، وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے، بار 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 بار، کیونکہ تمہارا اس کو بلانا اسے اچھا لگتا ہے۔ وہ حال نور تھی، اپنے اللہ جی کی لاڈلی۔ اسے روز فجر سے ذرا پہلے بلاوا آتا تھا، آسمانوں کے نور اور اس کائنات کے عظیم حاکم کی طرف سے۔ اللہ کی پیاری تھی، اس لیے اسے تہجد میں ملنا اللہ تعالیٰ کی محبت کا ایک اشارہ تھا۔ چنانچہ خاموش راتوں میں وہ چپکے سے اٹھتی، ٹھنڈا یخ بستہ پانی نیند اڑانے کے لیے کافی ہوتا تھا، چائے نماز بچھا کر سب کچھ اپنے رازدار سے بیان کر دیا، جیسے وہ سن رہا ہو، جیسے وہ پاس بیٹھا ہو، جیسے وہ مسکرا کر دیکھ رہا ہو۔ وہ سجدوں میں جواب ڈھونڈتی تھی، اپنے اندھیرے کے لیے روشنی مانگتی تھی، اللہ سے سوال کرتی تھی اور جواب کا انتظار کرتی تھی۔ اس کی جھولی خالی تھی، مگر امید ساتھ تھی۔ پھر اسے رب کریم کا وعدہ آ جاتا اور بس حال نور کا دل سکون سے بھر جاتا تھا، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اس کی ہر تکلیف، ہر آنسو، ہر تڑپ، دل کا خالی پن اور بے چینی کا جواب ایک ہی لفظ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت کا رشتہ ون سائیڈڈ ہے۔ اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے
جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارا اللہ پر توکل کمزور ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ بھی اس دنیا سے منسوخ کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ دکھ ہو تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کی بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں موبائل کے پیچھے، ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پڑھتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ ہمیں معاف کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں۔ اپنے مسائل کے حل کے لیے انسانوں کے پاس مت جایا کرو، بلکہ انہیں قرآن پاک کے صفحات میں تلاش کیا کرو، کیونکہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری ہر پریشانی کا حل بتا دیا ہے، ہمارے ہر دکھ کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے الفاظ میں ایسی تاخیر رکھی ہے کہ قرآن پاک کے ساتھ ایک جذباتی تعلق بن جاتا ہے، اور ایک بار قرآن پاک پڑھنے کی عادت پڑ جائے تو پھر پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دل کے حال جانتا ہے اور اسے ہمارے بارے میں سب معلوم ہے، ہماری اچھائی بھی اور ہماری برائی بھی، کب ہم صحیح تھے اور کہاں ہم سے غلطی ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سب ذکر کیا کرو، اپنے ثواب بھی بتایا کرو اور اپنے گناہ بھی بتایا کرو۔ اگر تم نے کوئی گناہ کیا بھی ہے تو اس کے آگے شرمندگی کا اظہار کرو اور معافی مانگو۔ دل سے یہ ڈر نکال دو کہ وہ تمہیں جج کرے گا۔ نہیں، وہ تمہیں جج نہیں کرے گا، کیونکہ جج کرنا تو انسانوں کا کام ہے۔ اللہ پاک تو سننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں، سب راز کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ چھپا ہوا نہیں ہوتا۔
सूरह रहमान कुरान पाक की वो सूरत है जो लफ्ज अल रहमान से शुरू है, जिसमें शुरू से आखिर तक अल्लाह ताला की सिफात बयान की गई है। यहाँ पर एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद हैं और तारे और दरख्त सब सजदा रेज़ हैं, यानी आसमान के तारे और जमीन के दरख्त सब अल्लाह के कानून के पाबंद हैं। इन दोनों आयतों में जो कुछ भी बयान किया गया उससे मुराद यही है कि इस कायनात का सारा निज़ाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के ताबे है और उसी की अताअत में चल रहा है। जमीन से लेकर आसमानों तक ना कोई खुद मुख्तार है, ना किसी और की खुदाई इस जहां में चल रही है, ना खुदा की खुदाई में किसी और का दखल है। हम सब अल्लाह ताला के भेजे गए हैं और वो एक वाहिद तन्हा हर शय को निकालता है। जिंदगी में ऐसी रातें बहुत कम लोगों को नसीब होती हैं जो अल्लाह से बातें करते, अल्लाह का जिक्र करते करते गुजर जाए, जो अब भले ही नहीं मिल रहा होता, लेकिन ये दिल है ना, ये बता देता है सब। जब अल्लाह पाक हमारी तरफ मुतवज्जा होते हैं उस वक्त दिल बहुत पुरसुकून हो जाता है, बहुत ज़्यादा पुरसुकून। एक आम सी बात भी अल्लाह को बताते वक्त आंखों से आंसू आने लगते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। तो कुछ भी परेशान करे, दुआ मांगा करो। दुआएं सीधा अल्लाह तक पहुंच जाती हैं, अपना रास्ता बना लेती हैं। अक्सर मुश्किलों को देखकर लगता है कि हमारी दुआ न जाने कहाँ अटक गई है, हमारी दुआ पूरी क्यों नहीं हो रही। हजरत याकूब की दुआ भी तो सालों बाद पूरी हुई थी, मगर हुई जरूर थी। ऐसा नहीं था कि अल्लाह ने उनकी दुआ ना सुनी या सुनी अनसुनी कर दी। अल्लाह ने सब सुना था, मगर जवाब देने के लिए याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र देखा जाए। चुनांचे तुम्हारी दुआ भी अभी तुम्हें नामुमकिन लग रही है, मगर बाद में मौजज़ों को देखकर लगेगा कि वो तो कहने से पहले ही सुन ली गई थी।